الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم بندائے پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چاریارم تابع اولاد علیم مذہب حنفی جدارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولیم گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکی سورا پیر کامل کاملہ و رہنما حمد و ثنا کے بعد معزز سامعین کرام ذوی الاحتشام بزرگوں دوستو محترم بھائیوں اور بہنوں آج انشاءاللہ تعالی ہم ضرورت مند مسلمان کی حاجت روائی پر گفتگو کریں گے. Our today's topic is regarding fulfilling the need of any Muslim needy. That if any person who is needy and چیئرمین صاحب ٹھیک ہے So if someone is in need and he is coming towards you and you are fulfilling his need, so today inshallah ta'ala we are going to discuss about this in the light of Quran and Sunnah. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری آج کی گفتگو قبول فرمائے. صاحبان کی وقار آگے بڑھنے سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جو اصل پرووائڈر ہے، جو اصل گیور ہے، دینے والا ہے، پرووائڈ کرنے والا ہے، ضرورت پوری کرنے والا ہے، وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات. اگر کوئی میرے پاس آئے میں اس کی ضرورت پوری کر دوں تو مجھے رب نے دیا ہے، میرے پاس میرا تو نہیں. If you are fulfilling need of someone, from where you are giving? You are giving from the wealth which is given by Allah subhanahu wa ta'ala to you. یہ ہمارا ایمان ہے. تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ. یہ پوری آیت ہے. رب تعالیٰ فرماتا ہے اور اللہ کی محبت میں وہ اپنا مال ضرورت مند رشتہ داروں کو، پھر یتیموں کو اور محتاجوں کو، مسافروں کو، مانگنے والوں کو، اور جو غلام ہوتے تھے پہلے دور میں ان کو آزاد کرنے والوں پر خرچ کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ رب تعالیٰ نے اپنے اچھے لوگوں کی یہ سائنس بتائے ہیں، ان کی نشانیاں بتائی ہیں کہ اچھا بندہ وہ ہوتا ہے جو کسی نیڈی کی ضرورت پوری کر دے. اور یہ آپ نے سن لیا کہ اصل کارساز کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اصل پرووائڈر کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اب سنیے ترمذی شریف کی ایک بڑی خوبصورت روایت. حضور علیہ السلام نے فرمایا، اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں
کہ وہ ہر وقت دیتے ہی رہتے ہیں لوگوں کو. آپ اپنے بڑوں کی سوچیں. ہمارے جاتوں میں آباء و اجداد کے بارے میں سنے مشہور تھا کہ یار جوڑا بندہ بھی آتا نا انہوں واپس نہیں کرتے سن. یہ مشہور تھا. اور ہمارے بزرگ ایسے تھے, والد ایسے تھے, میرے باپ کی ایسی عادت تھی, میرے فلاں خاندان کے بندے کی ایسی عادت تھی, جو بھی فقیر آتا اس کو ضرور دیتے. رب تعالیٰ نے فرمایا یہ میرے بندے ہیں جو ایسا کرتے ہیں. جس مال سے انہیں محبت ہوتی ہے وہ مال بھی میری راہ میں خرچ کر دیتے ہیں. اب حدیث سنیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے ایسی مخلوق پیدا فرمائی ہے, چند ایسی ازواج ہیں کہ جن کی رب تعالیٰ نے رسپانسبلٹی لگائی ہے, وہ ہر وقت لوگوں کی ضرورتیں پوری کرتے رہتے ہیں. ہر وقت لوگوں کی ضرورتیں پہلے پوری کرتے رہتے ہیں. کوئی یتیم آ گیا اس کا کام کر دیا, کوئی مسکین آ گیا اس کا کام کر دیا, مسجد نے کہا مسجد کی خدمت کر دی, مدرسے نے کہا مدرسے کی خدمت کر دی, کہیں کوئی کام کر دیا, کوئی کام کر دیا. تو رب تعالیٰ فرماتا ہے, حضور نے فرمایا کہ اللہ کی ایسی مخلوق ہے وہ ہر وقت لوگوں کی ضرورتیں پوری کرتے رہتے ہیں. اور فرمایا کہ اللہ نے اپنی ذات کی قسم اٹھا کر کہا کہ رب تعالیٰ ایسے لوگوں کو عذاب نہیں دے گا. سبحان اللہ. How beautiful reward which Allah subhanahu wa ta'ala is giving such type of people who fulfill the need of any needy person. اللہ تعالیٰ ریوارڈ کیا دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ریوارڈ دے رہا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ such people they will not be thrown in hellfire. ایسے لوگوں کو جہنم میں نہیں پھینکا جائے گا. اور اگلی تو بات بڑی کمال کی ہے. فرمایا کہ ابھی قیامت والے دن لوگوں کا حساب کتاب ہو رہا ہوگا, اللہ تعالیٰ ان کو ممبروں پر بٹھا کے ان سے گفتگو کر رہا ہوگا. کتنا خوبصورت ریوارڈ ہے. ابھی حساب کتاب ختم نہیں ہوا. Accountability of the people is not finished yet, but Allah subhanahu wa ta'ala will be talking to them. اللہ تعالیٰ ان سے باتیں کر رہا ہوگا قیامت والے دن. تو جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے, مسجدیں بناتا ہے, یتیموں کا خیال رکھتا ہے, کوئی کسی غریب ملک میں بھیج دیتا ہے, کسی میں دے دیتا ہے. میں نام نہیں لے رہا کیونکہ بعد دفعہ ملکوں کسی ملک خاص ملک کا نام لے لیں تو پھر بھی پرابلم ہو جاتی ہے. تو یہ بات ذہن میں رکھیں, رب تعالیٰ جو لوگوں کی ضرورتیں پوری کر رہا ہوگا, حضور نے فرمایا قیامت اللہ تعالیٰ ان کو ممبروں پر بٹھا کے ان سے باتیں کرے گا. اور باتیں کیا ہوں گی؟ ان کی بخشش ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا بننے کی توفیق عطا فرمائے. اب بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بندے کے پاس پیسہ نہیں ہوتا, کسی نے فون کر دیا پاکستان سے, انڈیا سے, کسی نے فون کر دیا, رشتے دار تھا, جاننے والا تھا. بندہ اس کی بات سن کے پریشان ہو جاتا ہے, یار میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں, میں کہاں سے دوں اسے. اپنے معاملات بھی ہوتے ہیں بندوں کے. اب یہ روایت سنیں آپ خوش ہو جائیں گے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کسی مسلمان کی ضرورت پوری کرنے میں لگ جائے, چاہے وہ پوری کرے نہ کرے, اللہ تعالیٰ اس کی کوشش کی وجہ سے, اس کی کوشش کرنے کی وجہ سے اس کے سارے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے. کتنا خوبصورت سبق ہے. اور پھر علیہ السلام said, if someone is coming to you and requesting you for some money to fulfill his need, وہ مقروض تھا, قرض تھا, اس کی بیٹی کی شادی تھی, کوئی معاملہ تھا, you had not money, مگر at least you tried, you made your intention. Because of your intention, Allah subhanahu wa ta'ala will forgive your previous sins and the sins which you will commit in future. اب بعض لوگوں کے ذہن میں یہ آئے گا کہ میں نے فیوچر میں گناہ کیے, وہ کیسے معاف ہو گئے؟ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں, محدثین فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ اس بندے کو توفیق نہیں عطا فرماتا. اللہ تعالیٰ سے توفیق چھین لیتا ہے کہ وہ گناہ کرے, اللہ اس کی حفاظت فرما دیتا ہے. تو لوگوں کی ضرورتیں پوری کیا کریں. پاکستان میں اکثر بتاتا ہوتا ہوں, لوگوں کی بڑی چھوٹی چھوٹی ضرورتیں, لوگوں کی ضرورتیں 100 روپے کی ہیں, قسم خدا کی 500 1000 روپے کی ان کی ضرورتیں ہیں. اور آپ کا یہاں پر کتنا ایک بن جاتا ہے 1000 روپیہ. آپ کا 1000 روپیہ تو میرے خیال 10 پاؤنڈ بھی نہیں بنتے, کم بنتے ہیں, 6-7 پاؤنڈ آپ کے بنتے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ اگر تم کسی کی نہ بھی پوری کر سکو لیکن کوشش کر لو اس کی حاجت پوری کرنے کی, اس حاجت پوری کرنے کی کوشش کرنے پر اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے. اب آپ کو بتاؤں کہ صحابہ کا کیا طریقہ تھا. These teachings are not just for us. Now listen the tariqa and the way of Sayyidina Siddiq Akbar radiyallahu ta'ala anhu. حضور علیہ السلام مجلس میں تشریف فرما تھے. حضور علیہ السلام نے فرمایا
اے میرے صحابہ کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جس نے جنازہ پڑھا ہو آج؟ کوئی ایسا بندہ ہے تم میں سے کہ جس نے آج فیونرل پرے ادا کی ہو، جنازہ پڑھا ہو؟ سارے چپ ہو گئے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ میں اب جنازہ پڑھے ہوئے کسی کا. حضور نے فرمایا کہ اچھا. تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایسا ہے کہ جس نے کسی بھوکے کو کھلایا ہو؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہاتھ کھڑا کر دیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آج میں کسی کو کھانا بھی کھوایا ہو. حضور نے فرمایا بیٹھ جا. پھر فرمایا کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا ہو؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پھر ہاتھ کھڑا کرتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آج روزہ بھی رکھا. حضور نے فرمایا صدیق بڑی یہ تو بڑی بات، میرا وجدان کہتا بڑی بات ہے. پھر چوتھا سوال کیا. حضور نے فرمایا میرے صحابہ، اور دیکھیں صحابہ میں عمر فاروق بھی موجود ہیں، عثمان غنی بھی موجود ہیں، طلحہ بن زبیر بھی موجود ہیں، بڑے بڑے اجل صحابہ موجود ہیں، حضرت علی المرتضی بھی موجود ہیں، ہمارے سروں کے تاج بھی موجود ہیں. اور فرمایا کہ صحابہ تم میں سے کوئی ایسا ہے کہ کسی نے کسی بیمار کی عیادت کی ہو؟ سارے خاموش ہیں. سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے کی ہے. حضور کا جواب سنیں. حضور نے فرمایا اگر کوئی کسی بھوکے کو کھانا کھلائے، کسی کا جنازہ پڑھے، رب کے لیے روزہ رکھے، کسی بیمار کی عیادت کرے، کسی میں یہ چار چیزیں پیدا ہو جائیں، رب تعالیٰ اس کے لیے جنت لکھ دیتا ہے. رب تعالیٰ اس کے لیے جنت لکھ دیتا ہے. Look how beautiful reward which Prophet علیہ الصلوۃ والسلام is telling us. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر حضور سنن ابو داؤد کی یہ روایت ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ کسی کی ضرورت پوری کرنے میں لگ جائے نا، رب تعالیٰ اس بندے کی اپنی ضرورت پوری کر دیتا ہے. آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ فار ایگزامپل آپ کا کوئی کام نہیں ہو رہا تھا، کوئی بندہ آپ کے پاس آیا، ہی واز نیڈی، اور آپ کا کوئی اپنی اسائنمنٹ بھی رہتی تھی، اپنا بھی کوئی کام رہتا تھا، آپ کو اپنی ٹینشن پڑی تھی، کوئی بندہ آیا یار مسیح نہیں 500 پاؤنڈ چاہیے ہے، آپ نے اٹھا کے دے دیا، رب تعالیٰ نے آپ کے کام بھی کر دیے. اور پھر حضور نے فرمایا کہ جو کسی کی تکلیف اور بے چینی کو دور کرے گا، اگلا جواب سنیں، جو کسی بندے کی تکلیف یا بے چینی کو دور کرے گا، حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن رب تعالیٰ تمہاری بے چینی اور تکلیف کو دور فرما دے گا. دنیا کی تکلیفیں تو بڑی لمیٹڈ ہیں، بڑی کم ہیں، کل قیامت کے دن دیکھے بندہ کتنا بے چین ہوگا، ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہوگا. حدیث میں آتا ہے نہ باپ بیٹے کا بنے گا، بیٹی کا بنے گا، نہ ماں بیٹے کی بنے گی، بہن بھائی آپس میں کوئی کسی کا نہیں ہوگا. لیکن فرمایا کہ جو بندہ اس طرح کرے گا کہ کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کر دے گا، کل قیامت کے دن رب تعالیٰ اس کو چین عطا فرما دے گا، اس کو سکون عطا فرما دے گا. حضرت آپ نے یہ جو اگلی روایت بیان کرنے لگا ہوں، یہ جب میں نے پڑھی نہ پڑھا مجھے سکون ہوا کہ حضور نے کیٹیاں سنی ہیں گلا سکھانے، اور حضور کے غلاموں نے اپنے عمل سے کیسی خوبصورت باتیں بتائیں. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے ایک بندے ہوئے، آپ کے پاس ایک بندہ آیا. اب میں ان لوگوں کو یہ کہہ رہا ہوں اگر کسی کو کوئی پرانی بیماری لگی ہو، یہ بات غور سے سن لے، یہ بڑی کام کی بات ہے. حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس ایک بندہ آیا. بندہ آ کے کہتا ہے حضور مجھے 7 سالوں سے ایک بیماری لگی ہوئی ہے. It's really important. He said, I'm 40 from last 7 years. I tried my best. I took all possible medicine. مگر مجھے کیور نہیں ہو رہی. I'm unable to get any cure. حضرت عبداللہ بن مبارک نے فرمایا کہ تم ایسا کرو، کسی علاقے میں جا کر دیکھو کہ کسی کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے. کہیں پہلے دور میں ہوتا تھا نا، پہلے دور میں کنویں کھدوانے، پانی تلاش کرنا بڑا مشکل ہوتا تھا، اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے لوگوں کے پاس. وہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے تلاش شروع کر دی. ایک جگہ پر میں گیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر پانی نہیں تھا ان کے پاس صاف پینے کا. کہتے کہ میں نے کنواں کھدوایا، لوگوں نے پانی پینا شروع کیا، میرے 7 سال پرانی بیماری ختم ہو گئی. وہ لوگوں نے کم آیا کرو، رب تہاڈا کم آئے گا، رب تمہارے کام کر دے گا. یہ اچھا جملہ ہے. تم لوگوں کی حاجت روائی کیا کرو.
رب تعالیٰ تمہاری حاجتیں پوری کر دے گا. رب نے پیسہ دیا ہوتے دبا دبا کے سرانے میں میٹر سے نہ رکھے کرو, کٹو باہر, رب تعالیٰ دی راہ دو. جب رب تعالیٰ کی آپ راہ میں دیں گے, رب تعالیٰ کی راہ میں دیں گے, رب تعالیٰ تمہاری بیماریاں دور کر دے گا, رب تعالیٰ تمہارے کام کر دے گا, رب تعالیٰ تمہیں خوش کر دے گا, رب تعالیٰ تمہیں اولاد دے گا, صحت دے گا, اور کچھ ہو نہ ہو خبر میں ساتھ ضرور دے گا, خبر میں تمہارا کام بن جائے گا. ابھی میں نے جو ٹائٹل لکھا ہے, میں نے یہ ٹائٹل لکھا ہے اس حدیث کا, بڑی کام کی حدیث. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, آپ نے فرمایا کہ جملے سننا غور نہ, فرمایا کہ میری امت کثرت نماز کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گی. کثرت نماز کی وجہ سے, یعنی if you are so much regular namazi, Prophet علیہ الصلوۃ والسلام said this is not sign that you will be sent in Jannah towards Jannah. یہ سائن نہیں ہے اس چیز کا. حضور نے فرمایا کہ میری امت کثرت نماز کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گی, بلکہ دلوں کی سلامتی, سخاوت, جنرسٹی اور مسلمانوں پر رحم کرنے کی وجہ سے جنت میں جائے گا. کوئی بندہ ہے سوچے میں ساری عمر نمازیں پڑھیاں نے بخشا جاؤں گا, قسم خدا کی ابھی تک جو تھوڑی سی میری پروفیشنل لائف ہے, جو اس شعبے میں میری زندگی ہے, میں نے رب کو فضل کے دوپہر بخشتے دیکھا لوگوں کو. کل قیامت والے دن اکثر کہا کرتا ہوں, بڑے بڑے جبے کبے والوں دستاروں والے پھنسے ہوں گے وہاں پہ, ایک عام جو بندہ ہو سکتا ہے انہیں داڑھی بھی نہ رکھی ہوگی. یہ ساری باتیں بڑی ضروری ہیں بھائی, ہم تو اس چیز کا کہتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ بندہ نماز کے قریب بھی نہ جاتا, میں رب کے فضل کی بات کر رہا ہوں, ورنہ ہم یہی کہتے ہیں کہ نمازوں کے بغیر بخشا جانا ضروری ممکن نہیں ہے بھائی. حضور کی سنتوں کا جو تاریخ ہے وہ کیسے بخشا جائے گا. مگر میری جتنی تھوڑی سی لمیٹڈ اس شعبہ میں جو میں نے اپنا ٹائم سپینڈ کیا ہے, اس کا خلاصہ یہی ہے کہ بندہ بخشا رب کے فضل سے ہی جانتا ہے. اگر کرے تھا تھر تھر کمبن اچیاں شاننا والے, فضل کرے تھا بخشے دامن میں دے بھی منہ کھا لے. ادھر فضل کی بات ہونی ہے. اور اگلی حدیث آپ کا ایمان تازہ کر دے گی. ٹائم ختم ہو گیا. سنیں, حضور علیہ السلام نے فرمایا الخلق كلهم عيال الله فأحب الخلق عند الله من احسن الى عياله. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ رب تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جو ساری مخلوق ہے نا, یہ میرا قربہ ہے, میری فیملی ہے. یہ عقیدے کی بات سن لیں. رب تعالیٰ باپ سے, ماں سے, اولاد سے, بہن بھائیوں سے پاک ہے, مگر یہاں پر سمجھانے کے لیے کہا, اور یہاں پر اور مراد ہے. حضور نے فرمایا کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ مخلوق میری قربہ ہے, اور جو سب سے زیادہ میرے نزدیک ہونا چاہتا ہے میرے اس قربے کا خیال رکھا کرے. اور یار رب اتنا دیتا ہے, کہیں کسی غریب کی مدد کر دو گے کم نہیں ہوگا. علماء فرماتے ہیں, ایک عالم کا میں نے قول پڑھا, کہتے کہ میں ساری عمر ایسے بندے کی تلاش کرتا رہا کوئی ایسا بندہ ملے جو رب کی راہ میں دے اور بھوکا ہو جائے. ایسا ممکن ہی نہیں ہے. رب تعالیٰ کی راہ میں تو اللہ تعالیٰ ڈائیورسفائی کر دیتا ہے, ڈائیورسٹی ملتی ہے تمہیں, رب تعالیٰ ڈبل ٹرپل کر دیتا ہے. اب میں نے ایک جملہ بولا تھا, اس کے اوپر ایک روایت اور گفتگو ختم کرتے ہیں. بنی اسرائیل کے زمانہ میں ایک دفعہ قحط پڑ گیا, بارشیں نہ ہوئی, زمین بیرن ہو گئی, بنجر ہو گئی, پانی نہیں تھا, فصلیں نہیں تھی, لوگ بھوکے مرنے لگے. اب بعض دفعہ یہ ہوتا ہے, کیونکہ جو مانگنے والا اس کو تو نہیں پتا ہوتا کہ اگلے کے پاس ہے کہ نہیں, لیکن وہ حدیث ذہن میں رکھنے کی کوشش ضرور کرنی ہے. نہ بھی کر سکے تو اللہ تعالیٰ اس نیت کا ثواب عطا فرما دے گا. بنی اسرائیل کے دور میں ایک دفعہ قحط پڑا, خوراک کی کمی ہوگی, پانی کی کمی ہو گئی. ایک عابد تھا, عام سا صوفی بندہ تھا. عابد تھا, صوفی تو خاص ہوتے ہیں. ایک عابد تھا, عبادت کرنے والا تھا. اس کا گزر ایک ریت کے ٹیلے سے ہوا, جہاں پر ریت کا چھوٹا سا پہاڑ سا بنا ہوا تھا. اس کے ذہن میں خیال آیا, کاش یہ ریت کا ٹیلا آٹے کا ہوتا, میں سارا کا سارا بنی اسرائیل کو کھلا دیتا. نہ پیسے توڑنے, نہ آٹا پاس ہے, نیت کی صرف. I'm talking about intention. اس نے کہا کہ یہ ریت کا ٹیلا کاش آٹے کا ٹیلا ہوتا, میں سارا کا سارا بنی اسرائیل کو کھلا دیتا, تاکہ قحط کی وجہ سے جو وہ بھوکے ہیں ان کی بھوک ختم ہو جاتی. اللہ تعالیٰ نے اس وقت نبی موجود تھے, ان کی طرف وحی فرمائی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ فلاں عابد کے گھر میں جا اور اس کو جا کے کہہ دے اللہ تعالیٰ نے تیری نیت کے بدلہ میں
وہ جو ریت کا ٹیلا ہے اس کے برابر آٹا اس کے راہ میں دینے کا ثواب تجھے عطا فرما دیا. یہ نیت ہے. اللہ نیتوں کا پھل عطا فرماتا ہے. اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ انفاق فی سبیل اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, حاجت روائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.